پھر چلتے ہیں صحابی کی زندگی میں، کون ہیں؟ وقت کے پیش امام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مسجد میں امامت کرتے اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے محلے میں جا کر اپنی قوم کو وہی نماز پڑھاتی۔ اگر کہیں مصلی پر انہوں نے ظہر پڑھائی ہے تو وہاں سے جا کر دوسرے اپنے محلے میں جا کر ظہر کی نماز پڑھاتی۔ ایک نماز کو 2 بار پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے فرض ہیں جو پہلے پڑھائی ہے، اب جہاں دوبارہ جماعت کرا رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، تو لوگوں کے فرض ادا ہو جائیں گے اور معاذ کی نفل بن جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ صحابی کی زندگی دیکھو، 5 وقت کی نماز 10 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے صحابی رسول۔ حضرت معاذ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی سیرت میں ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عشاء کی نماز مصلی پہ پڑھائی، اپنے محلے میں گئے، اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ گویا جو ہے آپ نے عشاء کی نماز طویل کر دی، لمبی قرات کر دی۔ سورہ بقرہ جو ہے آپ نے چھیڑ دی تلاوت میں۔ ایک صحابی اس بات پر حیران ہیں کہ معاذ رکوع کب کرے گا؟ ذہن منتشر ہو گیا صحابی کا، کتنا لمبا قیام کرے گا؟ لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے مانے گا۔ صحابی کا ذہن چل رہا ہے، حتیٰ کہ صحابی رسول نے سب میں سے نکل کر نیت کو توڑا، سب میں سے نکل کر اور پیچھے الگ انہوں نے اپنی نماز عشاء کی جلدی سے پڑھی اور سیدھے اپنے گھر پہنچے۔ جو دائیں بائیں جو لوگ تھے، عقل تو کہتی ہے، نگاہ تو حرکت کرتی ہے، کون کھڑا تھا ابھی ہمارے برابر میں؟ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بستی کے اندر ان کو گھیر لیا۔ کس کو؟ جانے والے صحابی کو، جس نے سب توڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ کہا کہ تو منافق ہو گیا ہے، تیرے اندر اب عیب آ گیا، خرابی آ گئی، منافق ہو گیا ہے۔ وہ جواب میں کہتے کہ نہیں، میں منافق نہیں ہوا ہوں، منافق نہیں ہوا ہوں۔ بحث جاری ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بات طویل ہو گئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس کو چھیڑا جا رہا ہے، طعنہ دیا جا رہا ہے، منافق ہو گیا ہے، انہوں نے کہا وقت نکال کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اپنا مسئلہ رکھوں گا، اور جب میں تم کو جواب دوں گا جو بار بار تم کہتے ہو کہ منافق ہو گیا ہے۔ آخر کار پہنچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ ایسا معاملہ پیش آ گیا، ہم لوگ کھیتی کا کام کرتے ہیں، جانوروں کو پاس رکھتے ہیں، اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، دن میں تھک جاتے ہیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ہمارا پیش امام معاذ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا۔ آخر کار میں نے سب میں سے نکل کر الگ نماز پڑھی۔ ایسا معاملہ پیش آیا، اب لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب آپ فرمائیے میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش امام معاذ کو حاضر کیا، تنبیہ فرمائی، اے معاذ، تو لوگوں میں فساد ڈالنا چاہتا ہے، جھگڑا کرانا چاہتا ہے، یہ ٹولیاں بن جائیں گی، آج ایک گیا ہے تیرے پیچھے سے، کل دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، جماعت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ اے معاذ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھایا کر۔ نبی اکرم نے اصلاح فرمائی، پیار سے نصیحت فرمائی۔ اس لیے جو ہے امام کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے مصلیان کا خیال رکھے، نماز بہت طویل بھی نہ پڑھائے، بہت مختصر بھی نہ پڑھائے، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرے۔ اسی بات کا امام ہے، اسی بات کا اس کی جانکاری اور تجربہ ہے کہ ہلکی نماز تو تھوڑی چل جائے گی، لیکن طویل نماز اس سے نمازی اکساتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے، نماز ایسی پڑھاؤ۔ کبھی کبھی کوئی امام جو ہے اپنی ہی مسجد میں اپنے ہی مصلی پر کوئی نماز عشاء کی بہت طویل پڑھا دی، اس نے 18 منٹ کی نماز پڑھا دی۔ نمازی پہ حیران ہے، اور آج 18 منٹ کی ہو گئی، کبھی امام نے 8 منٹ کی ہی پڑھا دی۔ تو یہ امام کا ایسا دستور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام ایسی چال چلے ہمیشہ کے لیے جب تک مصلی پر ہے، مصلیان کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا امام اتنی دیر کی نماز پڑھاتا ہے، ان کو پہلے سے ہی علم ہو جائے
10 منٹ میں پڑھاتا ہے یا 9 منٹ میں پڑھاتا ہے یا 11 منٹ میں پڑھاتا ہے میرے دوست اور بزرگوں، تو اندازہ ہو جائے قیام بھی ایک سا ہو، رکوع بھی ایک سا ہو۔ ایسا نہیں کوئی رکوع بہت لمبا ہے، کوئی بہت مختصر ہے، کوئی سجدہ بہت لمبا ہے، کوئی سجدہ مختصر ہے، نہیں میرے بھائی، آدمی پریشان ہو جائے گا پیچھے۔